سیدنا سہل بن عبداللہ التستری رحمہ اللہ کسی ویران جنگل میں رہتے تھے۔ کچھ عقیدت مند ملاقات کے لیے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ حضرت اس ویران جنگل میں آپ کے دن اور آپ کی راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ اکیلے ڈر نہیں لگتا؟ فرمایا میں اکیلا نہیں رہتا، نہ ہی تنہائی محسوس ہوتی ہے۔ جب کسی سے باتیں کرنے کا جی چاہتا ہے تو نماز شروع کر دیتا ہوں اور نماز کے ذریعے اللہ جل وعلا سے باتیں کر لیتا ہوں، اور جب اپنے رب کی باتیں سننے کا دل کرتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے اللہ جل وعلا کا کلام سن لیتا ہوں۔ بوریت تو وہ محسوس کرے، تنہائی سے تو وہ ڈرے جو اکیلا ہو۔ یعنی اگر لوگ اللہ کی مخلوق سے باتیں کر کے اپنی طبیعت کے بوجھل پن اور بوریت کو دور کر سکتے ہیں تو جس کے شب و روز خود اللہ سے باتیں کرنے میں گزرتے ہوں وہ کیسے تنہائی محسوس کر سکتا ہے؟ کیونکہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے ہر وقت اللہ جل وعلا کے قرب اور معیت کی کیفیت میں مست رہتا ہے، اسے ڈر نہیں لگتا، وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ میرے بھائی اور بہنوں، تلاوت قرآن کے حقیقی فیوز و برکات سے وہی مستفیض ہوتا ہے جو اس یکسوئی اور پیار سے تلاوت کرے، گویا کہ وہ اپنے رب سے محو گفتگو ہے اور اللہ کے کلام کے ذریعے اللہ جل وعلا کی جانب سے آنے والے پیغامات کو سن رہا ہے۔ لیکن یہ کیفیت دوسری صورتوں کے مقابلے میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے دوران نسبتاً آسان ہو جاتی ہے اور اپنے درجہ کمال تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے دوران انسان نہ صرف تلاوت کے ذریعے اللہ جل وعلا کے پیغامات کو حاصل کرتا ہے بلکہ اس سورت کی تلاوت کے ذریعے وہ اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے، اور اللہ جل وعلا کی جانب سے ایک ایک آیت کی تلاوت پر جو خاص جواب ملتا ہے اس جواب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم جیسوں کی آسانی کے لیے لفظ بلفظ بیان فرما دیا ہے کہ اللہ جل وعلا کی جانب سے جواب کیا ملتا ہے۔ دیکھیے، جو اللہ جل وعلا کے خاص مقرب بندے ہوتے ہیں وہ تو باقی صورتوں کی تلاوت پر بھی جو جواب ملتا ہے اسے بھی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن یہ عام لوگوں کے لیے ممکن تو نہیں ہے نا۔ پر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی خصوصیت یہ ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت پر اللہ جل وعلا کی جانب سے آنے والے جواب کو ہر خاص و عام کے لیے بیان فرما دیا ہے۔ اب کس قدر محرومی ہے اس شخص کے لیے جو ہر روز نماز میں اور غیر نماز میں بھی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تلاوت پر اللہ جل وعلا کی جانب سے آنے والے جواب کو بھی بیان فرما دیا ہے۔ لیکن اس غافل نادان کو آج ان تک یہ موقع ہی نہیں ملا کہ وہ یہ جاننے کی کوشش کرے کہ جب میں سورۃ الفاتحہ کے ذریعے اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں اور اللہ کو پکارتا ہوں تو میرے اللہ کی جانب سے کیا جواب آتا ہے۔ تو سماعت فرمائیے، حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا میں نے صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین تقسیم کر دیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ یوں ہیں، فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے سورۃ الفاتحہ کا ایک نصف میرے لیے ہے اور ایک نصف میرے بندے کے لیے ہے۔ فَإِذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قال اللہ حمدنی عبدی۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، جب بندہ کہتا ہے کہ تمام تعریفیں تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا مالک ہے، تو اللہ کیا جواب ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ فاذا قال الرحمن الرحیم، جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، جب بندہ کہتا ہے بہت مہربان اور بہت رحیم، بہت رحم والا، تو اللہ کی جانب سے جواب کیا آتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اللہ کی جانب سے آنے والے اس پیار بھرے جواب پر غور کیجیے اور اسے زبانی یاد کر لیجیے، اور آج ارادہ کر لیجیے کہ آج کے بعد جب بھی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کروں گا تو اللہ جل وعلا کی جانب سے آنے والے اس جواب کا تصور کرتے ہوئے روحانی طور پر اللہ سے ہم کلامی کی اس کیفیت سے لطف و سرور حاصل کروں گا۔ کس قدر پیار سے اللہ ارشاد فرماتا ہے حمدنی عبدی، دیکھو میرے فرشتوں، میرا بندہ میری حمد بیان کر رہا ہے۔ اثنا علی عبدی، ارے دیکھتے نہیں میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے، گویا کہ اپنے فرشتوں سے فرما رہا ہے دیکھو میرے فرشتوں حمدنی عبدی۔ اور جب تم کہتے ہو الرحمن الرحیم تو اللہ گویا اپنے فرشتوں سے فرما رہا ہوتا ہے دیکھو میرے فرشتوں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ،
جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، قال مجدنی عبدی، اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، سبحان اللہ۔ فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب بندہ کہتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ کی جانب سے جواب کیا آتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے قال هذا بینی وبین عبدی ولعبدی ما سأل، اللہ ارشاد فرماتا ہے اب یہ معاملہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، هذا بینی وبین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرا بندہ ہے اور اب یہ معاملہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے، اب یہ مجھ سے جو مانگے گا اسے عطا کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر جب بندہ پڑھتا ہے فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا، تو اللہ کی جانب سے پھر جواب آتا ہے، اللہ پھر ارشاد فرماتا ہے هذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور جو اس نے مانگا اسے دیا گیا۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ بھی یاد کر لو اور اللہ جل وعلا کی جانب سے آنے والے اس جواب کو بھی بار بار سنو اور اس کے مفہوم کو ذہن نشین کر لو۔ دیکھیے جب ایک عبد اپنے معبود کی جانب سے آنے والے جواب کو جان لیتا ہے اور اس سے روحانی طور پر لطف اندوز ہو کر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، تو ایسے تلاوت کرنے والے کے لیے اللہ جل وعلا سے روحانی طور پر ہم کلامی کی وجدانی کیفیت حاصل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ نہ صرف وہ جواب کے آنے پر یقین رکھتا ہے بلکہ اس جواب کو بھی جانتا ہے کہ وہ جواب ہے کیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ سورۃ الفاتحہ کی روحانی پاور سے فائدہ حاصل کرنا اور خشوع و خضوع حاصل کرنا دوسری صورتوں کی بنسبت بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر عام و خاص کو بتا دیا گیا ہے کہ اس جانب سے جواب کیا آ رہا ہے۔ آج کے بعد اللہ جل وعلا کی جانب سے آنے والے اس پیار بھرے جواب کا تصور کرتے ہوئے اور اس پر یقین رکھتے ہوئے پورے انہماک کے قلب کے ساتھ اس خوبصورت تصور میں ڈوب کر کے میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں، رب کی جانب سے جواب بھی آ رہا ہے، سورۃ الفاتحہ کی کثرت سے تلاوت کی عادت بنا لو اور پھر دیکھو یہ سورۃ الفاتحہ تمہاری دنیا اور آخرت کو کس طرح سنوار دیتی ہے۔ قرآن کریم کی جن صورتوں کے فیوز و برکات بیان کیے جا چکے ہیں، ان کا دار و مدار پڑھنے والے کی روحانی کیفیت پر ہوتا ہے کہ وہ کس قدر یکسوئی اور اللہ جل وعلا سے ہم کلامی کی کیفیت میں محو ہو کر پڑھتا ہے۔ جو جتنا زیادہ اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرنے اور رب کے کلام کو سننے اور اللہ جل وعلا سے سرگوشی کرنے کی کیفیت میں ڈوب کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اسے اس کی زندگی میں ان صورتوں کی تلاوت کے اتنے ہی زیادہ روحانی اور مادی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔